بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اس وقت علی کے ساتھ کار میں تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ دیوی اس کے اندر آ کر اس کے آس پاس پہلے جیسی تاریکی نہ دیکھے۔ اس وقت کار ایک بڑے جنرل سٹور کے سامنے رکی ہوئی تھی اور علی کہہ رہا تھا، تم یہیں بیٹھو، میں سٹور میں جا کر تمہارے لیے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان لے کر آتا ہوں۔ علی کار کا دروازہ کھول کر چلا گیا تھا۔ پارس نے کار میں بیٹھ کر دوسری بار پھر سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی۔ ادھر دیوی مایوس ہو گئی۔ اس نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، دونوں بار اس نے اسے بھگا دیا اور وہ سوچنے لگی کہ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر برادر کبیر کا سایہ گولی کا اثر ختم ہونے کے باعث اس کے اندر سے نکل کر جسمانی طور پر نمودار ہوگا تو اجلاس میں کی جانے والی دشمنی کا بدلہ اس سے لے گا، اس پر ظلم کرے گا، ہو سکتا ہے اس کی عزت آبرو کا بھی دشمن بن جائے۔ اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والے رپورٹ اجے کمار کے دماغ میں کہا، پرائیویٹ فلائنگ کلب جاؤ اور ایک ہیلی کاپٹر حاصل کرو۔ یہ مشرقی استنبول چھوڑ کر مغربی استنبول جانا ہوگا۔ ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا رپورٹ ڈی لنکاسٹر بھی ہوگا، وہاں دوسرے ملک کا سفر کیا جائے گا۔ پھر اس نے ڈمی لنکاسٹر کے دماغ میں کہا، ابھی پرائیویٹ فلائنگ کلب پہنچو، وہاں ایک عیسائی لڑکی مارلن بھارتی اجے کمار کے ساتھ ہوگی، وہاں تمہیں آئندہ کا پروگرام بتایا جائے گا۔ اس نے دونوں کو احکامات دینے کے بعد کار سٹارٹ کی، پھر فلائنگ کلب کی طرف جانے لگی۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ برادر کبیر اگر اس کے اندر چھپا ہوا ہے تو اس کے ساتھ مشرقی استنبول سے باہر ہیلی کاپٹر میں جانا چاہے گا یا نہیں۔ اگر نہیں جانا چاہے گا اور اس دوران جسمانی طور پر ظاہر ہوگا تو اجے کمار اور ڈی لنکاسٹر جیسے رپورٹ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں گے۔ علی ریڈی میڈ میک اپ لے کر آیا تھا، پھر کار آگے بڑھا دی تھی۔ پارس ایک چھوٹے سے آئینے میں دیکھ کر اپنے چہرے پر تبدیلی کرنے لگا۔ علی نے کہا، تمہارا چہرہ تبدیل ہوتے ہی ہم سیکیورٹی افسر کی یہ گاڑی چھوڑ کر کسی ٹیکسی میں جائیں گے۔ ثانی نے علی کے پاس آ کر کہا، ہوٹل میں اس کا کمرہ خالی ہے، وہ اپنا کچھ سامان چھوڑ کر فرار ہو گئی ہے۔ وہ اس سیکیورٹی افسر سے ٹکراؤ کیسے ہو گیا تھا؟ علی نے پارس سے کہا، یہ ثانی پوچھ رہی ہے کہ سیکیورٹی افسر سے کیسے ٹکراؤ ہو گیا تھا، بہتر ہے تم خود اپنی حماقت بیان کرو۔ پارس نے کہا، حماقت میری نہیں، ثانی کی تھی، وہ اس اینجلا کو لباس تبدیل کرنے والی تھی۔ میں ایک عورت کی شرم رکھنے کے لیے کمرے سے ذرا ہٹ کر دروازے کے پاس آ گیا۔ اسی ثانی کی بچی نے مشورہ دیا کہ میں دروازہ کھول کر باہر چلا جاؤں۔ علی، تم مجھے ہوٹل میں گدھا کہا تھا، اب اپنی اس ناک چڑی کو گدی کہو۔ اس نے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں برادر کبیر کے روپ میں ہوں، باہر جاؤں گا تو دوست اور دشمن صاحب بھی میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ثانی نے پارس کے اندر آ کر کہا، واقعی ہم دونوں نے اتنے اہم پہلو پر غور نہیں کیا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اس غلطی پر تمہارے علی نے مجھے گدھا کہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی تو پارس بولا، ہنستی کیا ہو، اس غلطی کے رشتے تم گدی ہو گئی۔ اے بکواس مت کرو، ہمت ہے تو علی کو جواب میں گدھا کہو۔ وہ علی سے بولا، تم نے مجھے گدھا کہہ کر بات بگاڑ دی ہے، کیونکہ جو کچھ ہوا اس غلطی میں ثانی برابر کی شریک تھی، لہذا وہ بھی گدھی کہلانے کی مستحق ہو گئی۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک گدھی کے ساتھ تمہارا رشتہ ہونے کے بعد تم کیا کہلاؤ گے؟ ثانی نے علی کے پاس آ کر کہا، دیکھو علی، یہ بات گھما پھرا کر تمہیں وہ کہہ رہا ہے، میرا مطلب ہے تم نے اسے وہ کہا تھا، اس کے جواب میں تمہیں بھی وہ کہہ رہا ہے، تم اسے منہ توڑ جواب دو۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میرا پکا بدماش بھائی ہے، اگر میں نے بھائی ہو کر اسے وہ کہا تو پھر دوسرا بھائی بھی آخر وہی ہوا نا، کیوں اس کے منہ لگتی ہو؟ پھر اس نے گھڑی دیکھ کر کہا، ثانی، کرنل کیدار شرما کا خیال رکھو، اس کی گولی کا اثر بھی ختم ہونے والا ہے۔ ثانی اس مجاہد کے پاس آ گئی جو اجلاس کے بعد لنچ کے وقت شراب اور
شربت کی ٹرالی لیے گھوم رہا تھا اور جس نے منصوبے کے مطابق کرنل کیدار شرما کی شراب میں سایہ بنانے والی گولی ڈالی تھی، ثانی نے اس کے پاس آ کر پوچھا کیا رپورٹ ہے؟ اس نے جواب دیا وہ ابھی تک سایہ بنا ہوا ہے، گولی کا اثر ابھی باقی ہے۔ ایک مشکل یہ ہوئی تھی کہ کرنل ایک حسینہ کے ساتھ شراب پیتا ہوا واش روم میں گیا تھا اور وہیں سایہ بن گیا تھا۔ وہ حسینہ بھاگ کر باہر آ گئی تھی مگر کرنل نشے کی زیادتی سے واش روم کے اندر ہی الٹ گیا تھا۔ اب وہ سایہ تھا، اسے دوسرے مجاہد یا کوئی بھی اٹھا کر پکڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس سایہ کو اغوا کر کے وہاں سے کہیں لے جانا ممکن نہیں تھا۔ ایسے وقت کوئی دوسرا واش روم میں جاتا تو سب کو بتا دیتا کہ سایہ وہاں زمین پر پڑا ہوا ہے، حالانکہ اجلاس کی عمارت میں اور واش روم تھے، کسی بھی واش روم میں کوئی بھی جا سکتا تھا۔ اس وقت ثانی نے فوراً وہاں کے انچارج کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس کے ہاتھوں سے اس واش روم کے دروازے کو لاک کرایا اور دروازے پر چاک سے لکھوا دیا کہ یہ واش روم ناقابل استعمال ہے۔ یوں بگڑنے والی بات بنا دی گئی تھی۔ اندر کرنل نشے میں بے ہوش پڑا تھا اور جب ہوش میں آتا تو دیکھا جاتا کہ پہلے گولی کا اثر ختم ہوتا ہے یا شراب کا نشہ۔ لنچ کرنے والے بڑے بڑے ممالک کے فوجی افسران اور دیگر برادران اپنی اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے گئے تھے۔ ہر ملک کے مہمان اپنی اپنی الگ ٹولیاں بنا کر کسی ایک کی رہائش گاہ میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور اجلاس میں جو کچھ ہوا تھا اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ایک بھارتی افسر نے بتایا ممالک کی رہائش گاہوں پر فون کر کے معلوم کیا کہ ان کے کرنل کیدار شرما موجود ہیں یا نہیں۔ ہر طرف سے جواب میں کہا گیا سنائی دے رہا تھا۔ تب اجلاس میں شریک ہونے والے افراد تک یہ بات پہنچائی گئی کہ کرنل کو شاید اغوا کیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کس نے اغوا کیا ہے؟ ایک ہی سیدھا سا جواب تھا کہ ایسا MIM والوں نے ہی کیا ہے اور تو کوئی دشمن ہو نہیں سکتا۔ لیکن بڑے اجلاس میں دنیا کے سامنے تمام پریس رپورٹرز کے سامنے تسلیم کیا گیا تھا کہ MIM والے دہشت گرد نہیں ہیں، وہ صرف اپنے دینی اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے اعتراض کے بعد کسی جواز کے بغیر MIM پر الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے کہا تھا کہ اس کی سوچ کی لہروں کو کرنل کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ دیوی نے بھی کہا کہ MIM کا برادر کبیر غیر معمولی ٹیلی پیتھی جانتا ہے، جب چاہتا ہے اپنی اور دوسروں کی آواز اور شخصیت تبدیل کر دیتا ہے۔ دیوی کی سچی رپورٹ پر جلد ہی یقین آ جائے گا۔ کرنل کا سایہ چند گھنٹوں کے بعد جسمانی طور پر ظاہر ہو جائے گا، لیکن وہ کرنل نہیں، دراصل خود برادر کبیر ہوگا۔ خود کو کرنل کیدار شرما کہہ کر بھارت کے فوجیوں کو دھوکہ دے گا، لہذا جب بھی کرنل جسمانی طور پر ظاہر ہو تو دھوکہ نہ کھایا جائے، اسے فوراً گولی مار دی جائے، ورنہ دیر کی جائے گی تو وہ دوبارہ سایہ بن جائے گا۔ پھر نائب سپر ماسٹر کو اطلاع ملی کہ اپنے ہی ریوالور سے پرل ہوٹل کے احاطے میں خودکشی کر لی ہے۔ جاسوس نے اطلاع دی کہ اس کی کار بھی وہاں موجود نہیں ہے، کوئی لے گیا ہے۔ اس کے بعد اطلاع ملی کہ وہ رپورٹر لڑکی اینجلا، جس کی زبان سے دیوی بولتی رہی تھی، اسے بھی ہوٹل کے کمرے سے اغوا کیا گیا ہے۔ اس نے ہوٹل سے کرائے کی کار لی تھی، اس کار کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہ تینوں وارداتیں ایسی ہوئی تھیں کہ تمام بڑے ممالک کے فوجی افسران اور دیگر عہدیداران کو بھی اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اب ان میں سے کوئی خود کو استنبول میں محفوظ نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ سب جلد سے جلد وہ شہر چھوڑ کر اپنے ملک واپس جانا چاہتے تھے اور اس کے لیے اپنے ماتحت افسران کو حکم دے رہے تھے کہ ان کے خصوصی طیاروں کی چیکنگ کی جائے، کہیں MIM والوں نے بم چھپا کر نہیں رکھا ہو۔ وہ اسرائیلی فوج کے میجر کی طرح طیارے کے حادثے میں مرنا نہیں چاہتے تھے۔ علی اور پارس نے ایئرپورٹ کے قریب کار روک دی۔ علی نے کہا یہاں سے ہماری رہائش گاہ قریب ہے، تم وہاں چل کر یہ ریڈی میڈ میک اپ ختم کرو اور دوسرا مستقل میک اپ کرو۔ اس بات کے دوران دیوی کی کار آ کر ان کی کار کے پیچھے رک گئی۔ وہ بھی ہوٹل کی ٹینٹڈ کار سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا وہاں سے کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر فلائنگ کلب کی طرف جائے گی۔ وہ کار سے اتر کر اپنے شانے سے بیگ لٹکائے فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ اسی وقت
علی اور پارس کار سے اتر کر فٹ پاتھ پر آئے، دیوی ان کے قریب تقریباً 1 گز کے فاصلے سے گزرتی ہوئی جانے لگی۔ اس نے گزرتے وقت پارس پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں تھیں، سر پر سنہرے بالوں کی وگ تھی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ وہ ایسا بدل گیا تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا، لیکن دیوی اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی جیسے اس داڑھی مونچھوں والے کو کہیں دیکھا ہے۔ پارس بھی اس کی چال میں رقاصہ جیسا لوچ اور لچک دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ علی نے پوچھا، کیا ضروری ہے کہ تم ہر حسین لڑکی کو دیکھتے ہی رہو؟ دیوی کو ٹیکسی مل گئی تھی، وہ اس میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ پارس نے کہا، میں کسی اور خیال سے دیکھ رہا تھا، اس کی چال کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ ویسے کتنی ہی حسینائیں ایسی نزاکت سے چلتی ہیں، لیکن وہ پھر ایک دم سے چونک کر بولا، علی وہ جو ابھی ٹیکسی میں گئی ہے وہ تھی۔ اس کے شانے سے جو بیگ لٹک رہا تھا وہ بیگ میں نے اجلاس میں دیکھا تھا، اور اس کے ہوٹل کے کمرے میں بھی۔ کیا بازار میں ایسے ہزاروں بیگ نہیں ملتے ہیں؟ اس حسینہ کا پیچھا کرنے کے لیے باتیں بنا رہے ہو؟ تم جانتے ہو ہم دونوں بھائی کبھی ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اس حسینہ میں اینجلا جیسی کوئی بات ہے؟ وہ جب میرے سامنے سے گزر رہی تھی تو وہ پھر چونک کر بولا، وہ مجھ سے کافی فاصلے سے گزر رہی تھی مگر ایک ذرا اینجلا کی ہلکی سی مہک محسوس ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو جس کے قریب میں زیادہ وقت گزارتا ہوں اس کے بدن کی بو کو پھر کبھی نہیں بھولتا، اور اینجلا کے اندر تو میں کئی گھنٹوں تک رہا ہوں۔ ابھی وہ ذرا اور قریب سے گزرتی تو میں پورے یقین کے ساتھ اسے پہچان لیتا۔ اب پہچان کر کیا کرو گے؟ پتہ نہیں وہ ٹیکسی میں کتنی دور نکل گئی ہے۔ اس وقت ثانی علی کے پاس آ گئی تھی۔ پارس نے کہا، اینجلا کا دیوی سے کوئی تعلق ہے یا پھر وہ دیوی کی معمولہ ہے؟ اگر ہم اسے نظروں میں رکھیں تو دیوی تک پہنچ سکتے ہیں۔ علی نے کہا، تو پھر اسی کار میں چلو، شاید آگے جا کر وہ ٹیکسی میں مل جائے۔ ثانی نے کہا، ٹھہرو، سیکورٹی افسر کی اس گاڑی کو چھوڑ دو، اس گاڑی کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ پارس تم ہمارے بنگلے میں چلو اور پہلے صحیح اور مکمل میک اپ کرو۔ دیوی کے پتہ نہیں کتنے معمول اور تابع دار ہیں، ایک اینجلا کے پیچھے جا کر کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ثانی کی باتوں کے دوران علی دور ایئرپورٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ثانی نے پوچھا، کیا ارادے ہیں؟ علی نے جیب سے چابیاں نکال کر پارس کو دیتے ہوئے کہا، اس میدان کے پیچھے وہ جو فلیش بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے کئی بنگلے ہیں، پہلی ہی قطار میں 7 نمبر کا بنگلہ ہمارا ہے، تم وہاں جا کر اپنا حلیہ تبدیل کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ پارس نے پوچھا، تم یہاں تنہا رہ کر کیا کرو گے؟ میں ابھی آ کر بتاتا ہوں، وقت بہت کم ہے، اس کرنل کو گولی کھائے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس کے جسمانی طور پر نمودار ہونے سے پہلے ہمیں پھر اجلاس والی عمارت میں پہنچنا ہے۔ پارس چابیاں لے کر چلا گیا۔ علی نے سیکورٹی افسر کے ڈیش بورڈ سے ایک ریموٹ کنٹرولر اور پینسل سیل والے بم نکالے، پھر کہا، ثانی میں ایئرپورٹ کے قریب جا کر کسی سے بات کرتا ہوں، تم اس کے دماغ پر قبضہ جما کر ایک ایک پینسل بم ایک ایک طیارے میں رکھوا دو۔ وہ اپنا پلان بتاتا ہوا ایئرپورٹ کے اس خصوصی حصے کی طرف جانے لگا جہاں بڑے ممالک سے آئے ہوئے خصوصی طیارے رانوے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا پلان بہت پیچیدہ نہیں تھا، اس نے خیال خوانی کے ذریعے اس مخصوص حصے کے سیکورٹی افسر کو اعلی کار بنایا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ہی علی نے ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے دھماکے کیے۔ پہلے ایک اسرائیلی طیارہ زوردار دھماکے کے ساتھ تباہ ہوا، وہاں بھگدڑ شروع ہو گئی، اس طیارے کے پرخچے اڑ گئے تھے، وہاں کا تمام عملہ جتنی دور بھاگ سکتا تھا بھاگتا چلا گیا۔ پھر دھماکے کے کچھ لوگ رک گئے، ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ہی بار تخریب کاری ہوئی ہے، اب نہیں ہوگی، مگر ذرا دیر بعد ہی بھارت کے ایک خصوصی طیارے کے پرخچے زوردار دھماکے سے اڑے، پھر تمام عملے کے اوسان خطا ہوئے۔ کچھ لوگ تو دہشت سے بھاگ سکے، جہاں تھے وہیں اوندے منہ گر پڑے۔ دوسرے دھماکے دلوں میں یہ دہشت پیدا کر دی کہ قیامت آ گئی ہے، اس کے بعد مسلسل دھماکے ہوتے رہیں گے اور اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے بڑے ممالک کے تمام طیارے اسی طرح یکے بعد دیگرے تباہ ہوتے جائیں گے۔ لیکن علی نے 2 ہی طیاروں پر اکتفا کیا، تیزی سے دوڑتا ہوا آ کر اسی سیکورٹی افسر کی کار کے اندر ریموٹ کنٹرول کو
پھینک دیا، اپنے بنگلے میں آ گیا۔ وہاں ثانی بھی آ گئی تھی اور پارس کو میک اپ کے دوران بتا رہی تھی کہ وہ دھماکے علی کر رہا ہے۔ پارس نے پوچھا کتنے رن بنائے؟ علی نے کہا صرف 2 رن بنائے ہیں، چونکہ بولنگ امریکہ کی تھی، امریکی ساخت کے بم تھے۔ امریکی نائب سپر ماسٹر کے سیکیورٹی افسر کی کار میں اب بھی وہ ریموٹ کنٹرولر اور اسی ساخت کے بم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ترکی کی انٹیلیجنس اور پولیس والے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سیکیورٹی افسر کی خودکشی ایک ڈرامہ ہو سکتی ہے، تاکہ یہی سمجھا جائے کہ اس سے کار چھین کر ان کی کار سے بم نکال کر اسرائیلی اور بھارتی طیارے تباہ کیے گئے، لیکن امریکی طیارے سلامت رہا۔ اگر یہ امریکی چال نہیں تھی تو نائب سپر ماسٹر کے سیکیورٹی افسر کی کار میں ایسے بموں کی تعداد زیادہ کیوں تھی جنہیں اپنی کار میں لے کر گھومنا قانوناً ممنوع ہے؟ پھر وہ امریکی تباہ کن بم ترکی کیوں لایا گیا؟ وہ باتیں کرتے ہوئے بنگلے سے باہر آئے، بنگلے کو لاک کیا، پھر کار میں بیٹھ کر اس عمارت کی طرف جانے لگے جہاں اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ دیوی ٹیکسی میں بیٹھ کر فلائنگ کلب جا رہی تھی۔ وہ ہوٹل کی رینٹ کار چھوڑ کر جب فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی تو اس نے دونوں جوانوں کو دیکھا۔ ایک نوجوان کی داڑھی مونچھیں تھیں، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، وہ اسے پہچان نہ سکی، لیکن یوں لگ رہا تھا اسے کہیں دیکھا ہے، چونکہ بہت سے مسائل میں الجھی ہوئی تھی اور جلد سے جلد استنبول شہر چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، اس لیے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس سیاہ چشمے والے کو کہاں دیکھا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر آرام سے جاتے وقت جب وہ فلائنگ کلب کے قریب پہنچنے لگی تو ایک دم سے چونک گئی۔ اچانک یاد آیا کہ اجلاس میں MIM کے سربراہ نے بالکل وہی لباس پہنا ہوا تھا۔ بات درست تھی، علی نے پارس کو صرف ریڈی میڈ میک اپ کا سامان لا کر دیا تھا۔ خیال تھا کہ وہ کار میں بیٹھا رہے گا، صرف چہرہ نہیں پہچانا جائے گا، پھر وہ گھر چل کر باقاعدہ میک اپ کر کے لباس بھی بدل لے گا، لیکن تقدیر کے چکر کو کون سمجھتا ہے۔ پارس نے اسے بدن کی مہک سے اور دیوی نے اسے برادر کبیر کے لباس سے پہچان لیا تھا۔ اس کے باوجود دیوی کو پورا یقین نہیں تھا، وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ برادر کبیر اب بھارتی کرنل کیدار شرما بن کر سب کو دھوکہ دے کر پھر کہیں رپوش ہونا چاہے گا۔ فلائنگ کلب کے پاس اس کے رپورٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے تابع دار اجے کمار اور ڈی لنکاسٹر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کے بعد ان سے بولی، دیوی میرے دماغ کے اندر مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ اجے کمار اور آپ ڈی لنکاسٹر ہیں۔ دونوں نے کہا، دیوی نے ہمیں بھی بتایا ہے کہ آپ مس مارلن ہیں، اور بات پوری ہونے سے پہلے ہی ذرا دور ایئرپورٹ میں زبردست دھماکہ ہوا، زمین وہاں تک ہولے سے لرزتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر ذرا وقفے سے دوسرا قیامت خیز دھماکہ ہوا۔ فلائنگ کلب میں بھی ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی، فون اور ٹرانسمیٹر پر باتیں ہو رہی تھیں۔ دیوی، ڈی لنکاسٹر اور اجے کمار خیال خوانی کے ذریعے معلومات حاصل کر رہے تھے۔ دیوی کو یہ سن کر طیش آ رہا تھا کہ اس کے دیش کے طیارے کو کس نے تباہ کیا ہے۔ ڈی لنکاسٹر نے کہا، ہم اجلاس میں مجاہدین کی موجودگی کی توقع کر رہے تھے مگر وہاں ایک بھی نظر نہیں آیا، لیکن یہ تقریبی کارروائیاں ان کی موجودگی ظاہر کر رہی ہیں۔ پہلے ان کے خیال خوانی کرنے والے نے ہمارے نائب سپر ماسٹر کے سیکیورٹی افسر کو خودکشی پر مجبور کیا، اب انہوں نے طیاروں کو تباہ کرنے اور بڑے نقصانات پہنچانے کے اقدامات کرنا شروع کیے ہیں۔ اجے کمار نے کہا، پھر وہ ہمارے بڑے عہدے داروں اور اہم افسروں کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دیوی نے مس مارلن بن کر کہا، مشکل تو یہ ہے کہ ان مجاہدین کا کوئی خاص لباس اور کوئی خاص پہچان بھی نہیں ہے، ابھی تک کوئی مجاہد ہمارے کسی خیال خوانی کرنے والے کی گرفت میں نہیں آیا ہے۔ ڈی لنکاسٹر نے مارلن کو دیکھتے ہوئے دیوی کو مخاطب کیا اور کہا، اس شہر میں ہم سب ممالک کے اکابرین خطرات میں گر چکے ہیں، ان سب کی زندہ سلامت ان کے ملکوں میں پہنچانے کے لیے ہمیں یہاں رہنا ہوگا۔ اگر دیوی جی مناسب سمجھیں تو ابھی ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانے کا حکم نہ دیں۔ اجے کمار نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، اگر دیوی جی مس مارلن کو حفاظت کی خاطر یہاں سے بھیجنا چاہتی ہیں تو ہم میں سے ایک مس مارلن کے دماغ میں رہ کر بخریت انہیں دوسرے ملک میں پہنچا دے گا، یعنی ہم سب خیال خوانی کرنے والے یہاں بھی دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اور مس مارلن کے سفر کے دوران ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کی حفاظت
حفاظت بھی کرتے رہیں گے۔ وہ دونوں اپنے طور پر درست کہہ رہے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مارلن سے نہیں دیوی سے کہہ رہے ہیں، اور دیوی اس شہر میں اپنے لیے ایک بڑا خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ پھر یہ کہ وہ تنہا نہیں جانا چاہتی تھی، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک زیر زمین نہیں جائے گی اور زمین پر مختلف ملکوں میں رہے گی تب تک اپنے ساتھ 2 روبوٹ باڈی گارڈ رکھے گی۔ اس نے دونوں سے کہا، یہ مارلن جو تمہارے سامنے ہے یہ میری جان سے زیادہ عزیز سہیلی ہے، میرا حکم ہے تم دونوں اس کے باڈی گارڈ رہو گے اور یہ جہاں جائے گی اس کے ساتھ جاؤ گے۔ میں اسی شہر میں موجود ہوں، تم دونوں بھی ہزاروں میل دور رہ کر خیال خوانی کے ذریعے یہاں کے مجاہدین کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہو، ان کی تخریب کاریوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکتے ہو یا انہیں موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو۔ وہ روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے ذہنی طور پر دیوی کے غلام بنے ہوئے تھے، اس لیے وہ بے اختیار اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ دیوی نے اجے کمار سے کہا، جاؤ اور دیکھو کہ ہیلی کاپٹر ہمارے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اجے کمار خیال خوانی کے ذریعے گیا، پھر دماغی طور پر حاضر ہو کر بولا، دیوی جی 2 ملکوں کے طیاروں کی تباہی کے باعث تمام پروازیں ملتوی کر دی گئی ہیں۔ یہ دہشت طاری ہے کہ پتہ نہیں اور کون کون سے طیاروں اور ہیلی کاپٹروں میں بم چھپائے گئے ہیں۔ پرواز کے سلسلے میں فلائنگ کلب والوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے اور یہ بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس شہر کے ایئرپورٹ یا کسی بھی فلائنگ کلب سے احکامات کے خلاف کوئی طیارہ یا ہیلی کاپٹر پرواز کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تخریب کار اور ملک دشمن عناصر یہاں سے فرار ہو رہے ہیں، لہذا ایسے جبری پرواز کرنے والے طیارے یا ہیلی کاپٹر کو یہاں کے فوجی تباہ کر دیں گے۔ یہ ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی کہ دیوی خیال خوانی کے ذریعے جبرن کوئی ہیلی کاپٹر حاصل کر کے وہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ اگر ایسا کرتی تو وہاں کے فوجی اس آتما شکتی والی دیوی جی کو فضا کی بلندیوں سے آخری بلندی پر پہنچا دیتے۔ وہ مجبور ہو کر بولی، ٹھیک ہے، پابندیوں کے ختم ہونے تک میری یہ سہیلی مارلن یہاں رہے گی اور تم دونوں اس سے کچھ فاصلے پر دن رات اس کے ساتھ رہو گے۔ اگر باقاعدہ باڈی گارڈ بن کر اس کے ساتھ چلتے پھرتے رہو گے تو دشمنوں کو شبہ ہوگا کہ یہ لڑکی کسی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ خود اپنے ہی بارے میں ہر طرح سے اپنے تحفظ کے لیے انہیں سمجھا رہی تھی۔ ڈی لنکاسٹر اپنی کار میں وہاں آیا تھا، وہ تینوں اس کار میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے فوجی اعلی افسران اور عہدیداران کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہاں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ان کے پاس ترکی حکومت کے ذمہ دار افسران تھے، ان سے بحث ہو رہی تھی کہ ان کی حکومت نے بڑے اور اہم ممالک کے طیاروں کی حفاظت کرنے میں غفلت برتی ہے۔ کئی ممالک کے اعلی فوجی افسران وہاں کی حکومت سے بھی شکایت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سخت پہروں کے باوجود جب طیارے تباہ ہو سکتے ہیں تو ترکی کی حکومت بیرونی ممالک سے آنے والے اکابرین کی جانوں کی حفاظت کیسے کرے گی؟ اور جب تک حفاظت کی یقینی ضمانت نہیں دی جائے گی ان میں سے کوئی یہاں سے کسی طیارے میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے عالی شان اور شاہی مہمان خانوں سے باہر نہیں نکلے گا۔ وہاں کی حکومت کے ذمہ دار افسران انہیں تسلیاں دے رہے تھے، یقین دلا رہے تھے کہ شہر میں ہر جگہ حفاظتی انتظامات پہلے سے زیادہ سخت کر دیے گئے ہیں، لیکن بیرونی ممالک سے جتنے اکابرین اپنے وفد کے ساتھ آئے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے سائے سے بھی محتاط رہیں۔ کسی ثبوت کے بغیر سایہ بن کر آنے والے MIM کے سربراہ کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی دوسرا دشمن بھی سایہ بن کر آ سکتا ہے۔ طبی سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے اتنا ہی انسان بزدل اور غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آدمی کو سائے سے بھی ڈر کر رہنا پڑتا ہے۔ پھر یہ بھی درست ہے کہ خطرناک دشمن اپنی دشمنی ظاہر نہیں کرتے بلکہ دوست بن کر بڑی رازداری سے انتقام لیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باہر کی چھری نے مارا ہے جبکہ بغل میں چھری ہوتی ہے، لہذا بیرونی ممالک سے آئے ہوئے اکابرین کو اپنے وفود کے اندر بھی چھپے ہوئے دشمنوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ تقریباً رات کے 8 بجے اطلاع ملی کہ اغوا کیے جانے والا بھارتی کرنل
کیدار شرما اسی اجلاس والی عمارت کے باہر دیکھا گیا ہے، مگر آدھا دیکھا گیا ہے کیونکہ وہ ایک سایہ ہے، اور عمارت کے نگران اعلیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے کار منگوائی جائے اور اسے اس کی رہائش گاہ میں پہنچایا جائے۔ یہ سنتے ہی تمام خیال خوانی کرنے والے اس کے دماغ میں پہنچنے لگے، اس سے پوچھنے لگے، کرنل صاحب آپ زندہ ہیں؟ کرنل نے کہا، ارے مجھ سے باتیں کر رہے ہو اور پوچھتے بھی ہو کہ میں زندہ ہوں یا نہیں؟ ایک خیال خوانی کرنے والے نے کہا، لیکن ہم ایک نہیں کئی خیال خوانی کرنے والوں نے آپ سے دماغی رابطہ کیا تھا اور آپ کی سوچ کی لہروں کو نہیں پایا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ مردہ دماغ میں سوچ کی لہریں نہیں ہوتی ہیں۔ کرنل کیدار شرما نے کہا، تم لوگ خیال خوانی کرتے ہو یا جوک مارتے ہو؟ میرے دماغ میں باتیں بھی کر رہے ہو اور میرے دماغ کو مردہ بھی کہہ رہے ہو، کیا اس لیے مردہ کہہ رہے ہو کہ میں سایہ بن گیا ہوں؟ دوسرے نے کہا، ہم خیال خوانی میں کچھ غلطی کر سکتے ہیں لیکن دیوی جی کی آتما شکتی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے آپ کی موت کی تصدیق کی ہے اور ہمیں آپ کی حقیقت بتا دی ہے۔ آپ ہمارے کرنل کیدار شرما نہیں بلکہ MIM کے سربراہ برادر کبیر ہیں۔ وہ اجلاس والی عمارت کے ایک سامنے والے کمرے میں نگران اعلیٰ اور اس کے دو ماتحتوں کے قریب ایک صوفے پر آڑا ترچھا نظر آ رہا تھا، کیونکہ صوفے پر اس کی بناوٹ کے مطابق ہی سایہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ خیال خوانی کرنے والوں سے باتیں کر رہا تھا۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے فوجی افسران ترکی فوجیوں کے سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ اس عمارت کی طرف آ رہے تھے تاکہ اپنی آنکھوں سے اس سائے کو دیکھ کر شاید اسے کرنل کی حیثیت سے پہچان سکیں۔ دیوی نے ان تمام افسران اور دیگر اکابرین سے کہہ دیا تھا کہ برادر کبیر بہت زبردست مکار اور بہروپیہ ہے۔ وہ کرنل کیدار شرما کو ہلاک کر چکا ہے اور میک اپ وغیرہ کے ذریعے خود کو کرنل کیدار شرما بنا چکا ہے۔ اس طرح شاید بھارت جا کر وہاں کے فوجیوں کو کرنل بن کر دھوکہ دیتا رہے گا اور وہاں کے فوجی راز معلوم کرتا رہے گا، یا پھر اس کا اور کوئی منصوبہ ہوگا جو ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ کرنل کے دماغ میں آ کر بولی، تم تو میری سوچ کی لہروں کو پہچان ہی لیتے ہو۔ وہ بولا، دیوی جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ تو پہلے بھی میرے اندر آتی رہی ہیں، میں بھلا آپ کی سوچ کی لہروں کو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ آپ نے تو وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، یو شٹ اپ، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ برادر کبیر، تمہیں یہ دھوکہ مہنگا پڑے گا۔ تم ہمارے فوجیوں کو اور خیال خوانی کرنے والوں کو نادان نہ سمجھو۔ سایہ بننے والی گولیاں صرف برادر کبیر یعنی تمہارے پاس ہیں، پوری دنیا میں ایسی عجیب و غریب گولی کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر ہمارے کرنل کیدار شرما کے پاس کہاں سے آ سکتی ہیں؟ ہمارا وہ کرنل سایہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ بیچارہ تو تمہارے درندے مجاہدوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ دیوی کی اس بات میں وزن تھا کہ جو گولیاں صرف برادر کبیر کے پاس ہیں وہ کرنل کو کہاں سے مل گئیں؟ دیوی نے پوچھا، بتاؤ تم سایہ کیسے بن گئے؟ یہاں بڑے ممالک کے اہم اور ذمہ دار افراد موجود ہیں، بتاؤ کیا ان میں سے ایک گولی تمہیں برادر کبیر نے تحفے کے طور پر یا تم نے اسے چھین لی یا اس نے تمہیں دھوکے سے کھلا دی؟ ایسی غیر معمولی اور نایاب گولی تمہیں دھوکے سے کھلا کر وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ پھر ہماری فوج کا کرنل ایسا نادان تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بات کاٹ کر بولا، میں نادان نہیں ہوں، میں نے اجلاس کے بعد لنچ سے پہلے زیادہ پی لی تھی، مدہوش ہو گیا تھا، ہوش میں آنے کے بعد پتا چلا کہ میں سایہ بن چکا ہوں۔ دیوی نے کہا، یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ تم باتیں بنانے کے کتنے ماہر ہو سکتا ہے تم اسی طرح باتیں بنا کر مجھے جھٹلا دو، لیکن امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ سب نے اپنے اپنے علم سے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ ہمارے کرنل کیدار شرما کو مار دیا گیا ہے۔ ایسا کہتے وقت اچانک سائے میں تبدیلی آئی، وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا کرنل جسمانی طور پر نمودار ہو رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے۔ اس کے گوشت پوست کے ٹھوس جسم پر فوجی وردی تھی جسے پہن کر وہ اجلاس میں آیا تھا۔ ایک بھارتی اعلیٰ عہدیدار نے کہا، یہ تو واقعی ہمارے کرنل کیدار شرما ہیں۔ کرنل نے پوچھا، آپ لوگ مجھ پر شبہ کیوں کر رہے تھے؟ اب تو میں سایہ نہیں ہوں، آپ سب کے سامنے ہوں۔ روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے راجیش نے کہا، لیکن ہمارا غیر معمولی ٹیلی پیتھی کا علم کیسے دھوکہ کھا گیا؟ پارس ٹیلی پیتھی
ہی نہیں جانتا تھا۔ ایسی سچویشن کے لیے اس نے مجھ سے کہا کہ میں برادر کبیر کی آواز اور لہجے میں اس کی طرف سے رول ادا کروں۔ اس نے مجھے مختصر طور پر بتا دیا تھا کہ دیوی سے کیسی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اور وہ اسے کس طرح زج کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت دیوی راجیش سے کہہ رہی تھی، علم کبھی دھوکہ نہیں دیتا، انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ تم سب کو زبردست فریب دے رہا ہے۔ وہ مس مارلن کی حیثیت سے وہاں موجود تھی اور اس کی زبان سے بول رہی تھی۔ میں نے کرنل کی زبان سے کہا، پلیز دیوی جی ذرا زحمت کریں اور میرے دماغ میں آئیں۔ وہ کرنل کے اندر آ کر بولی، یاد رکھو تم دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں رہو گے۔ جب گرفتار کیے جاؤ گے اور تمہارے چہرے سے کرنل کا میک اپ اتارا جائے گا تو میں نے بات کاٹ کر برادر کبیر کی آواز میں کہا، پلیز یہ میک اپ اتارنے والی بات نہ کرو، مجھے بھی کچھ کمالات آتے ہیں، میرے اس چہرے پر پلاسٹک سرجری کی گئی ہے۔ دیوی نے مارلن کی حیثیت سے سب کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو یہ برادر کبیر ہے، ابھی اپنی اصلی آواز میں بول رہا ہے۔ یقین نہ ہو تو دوسرے تمام خیال خوانی کرنے والے ابھی اس کے دماغ میں جا کر باتیں کریں۔ راجیش نے کہا، دیوی جی میں ابھی اس کے اندر تھا، یہ واقعی کرنل نہیں برادر کبیر ہے، ابھی میک اپ میں ہمارا کرنل بنا ہوا ہے۔ دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اس کے دماغ میں آئے۔ میں نے کرنل کے دماغ کو ڈھیل دی، وہ اپنی اصلی آواز میں بولنے لگا، میں سچ کہتا ہوں، آخر تم لوگ مجھے کرنل تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ راجیش نے ریوالور نکال کر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، بہروپیے ہماری دیوی کی یہی بات کافی ہے کہ ہمارے کرنل کے پاس سایہ بننے والی گولی نہیں تھی، لہذا سایہ صرف برادر کبیر کا ہو سکتا ہے، اور برادر کبیر ابھی تم اپنی اصلی آواز میں دیوی جی کو چیلنج کر رہے تھے۔ راجیش کے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی کرنل نے اپنا ریوالور نکالا، میں نے اس کی انگلی ٹریگر پر دبا دی، ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی راجیش کے سینے میں پوست ہو گئی۔ ادھر دیوی نے دوسرے ماتحت خیال خوانی کرنے والے اجے کمار کو حکم دیا، اس نے اپنا ریوالور نکال کر نشانہ لیا اور کرنل کیدار شرما پر فائر کر کے اس کی پیشانی میں سوراخ کر دیا۔ ان سب کو کرنل کیدار شرما کی موت کا صدمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سب راجیش کی طرف ہمدردی سے دوڑ پڑے، مگر وہ مر چکا تھا۔ دیوی کہہ رہی تھی، یہ شیطان برادر کبیر مرتے مرتے بھی ہمارے رپورٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے کو لے مرا۔ یہ کہہ کر اس نے کرنل پر نفرت اور غصے سے تھوک دیا۔ میں نے پارس کے پاس آ کر کہا، تمہارا کام ہو چکا ہے، راجیش اور کرنل مارے گئے۔ دیوی نے کرنل کی لاش پر غصے سے تھوک دیا ہے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ علی، ثانی اور پارس اس عمارت کے قریب ہی ایک کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پارس نے قریبی ٹیلی فون بوتھ میں آ کر رابطہ قائم کیا۔ اس عمارت کے فون کی گھنٹی بجنے لگی جہاں 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس عمارت کے نگران اعلیٰ نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ پارس نے کہا، سنا ہے آپ کی محفل میں دیوی جی موجود ہیں۔ وہ بولا، دیوی جی کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، البتہ وہ مس مارلن کی زبان سے بول رہی ہیں۔ پھر نگران اعلیٰ نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، مس مارلن، اگر دیوی جی تمہارے اندر موجود ہوں تو ان سے کہو، کوئی شخص ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مارلن، دیوی نے آگے بڑھ کر ریسیور لیا، پھر کان سے ریسیور لگا کر بولی، ہیلو، میں دیوی ہوں اور مارلن کی زبان سے بول رہی ہوں۔ پارس نے برادر کبیر کی آواز میں پوچھا، اپنے ہی دیش کے ایک نامور کرنل کی لاش پر تھوکنا کیا تمہاری تہذیب ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔